بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے تجرد ذات۔ دوستو، مقام ابدیت کامل تجرد ذات کا نام ہے۔ یہی تجرد جب کامل ہو جاتا ہے تو انسان کو مقام ابدیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ تجرد ذات کیا ہے؟ اس کا جواب ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ انسان جتنا لقائے آخرت کی طرف بڑھتا ہے، اس کی ذات علائق و علاشات دنیا سے مجرد ہوتی چلی جاتی ہے۔ با الفاظ دیگر، جب انسان اپنی فنا کے ادراک کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو لذات دنیا اور متعلقات دنیا سے اس کی ذات آزاد ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جتنا انسان کو یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہنے والا اور وہ واقعی فانی ہے، تو اس پر لذات دنیا کی کشش اور گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس بات کو ہم تجرد کے ابتدائی درجات سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم خود اپنے مختلف کیفیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، انسان پر امراض کا حملہ ہونا بھی ایک طرح کا تجرد ذات کا ادراک کروانا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا ہلکا سا یقین پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعی فانی ہے، اور وہ اس بیماری سے فنا کا ہلکا سا ادراک پاتا ہے تو اس سے بہت سے لذات دنیا ناپسند اور ناگوار ہو جاتے ہیں۔ جیسے سر درد کی بیماری میں انسان کو اچھی موسیقی، اچھی غذا، لذیذ کھانے بدمزہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ لقائے آخرت کی طرف ایک انتہائی معمولی سا سفر ہے، مگر اس میں بھی اس کے پسندیدہ گانے غل گپاڑا ہو جاتے ہیں، لذیذ ڈشیں بد ذائقہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح انسان کو ہلکا سا تجرد ذات کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، مرض کی نوعیت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو لاحق ہونے والا مرض جتنا شدید ہوگا، اس میں تجرد ذات کا عمل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس میں انسان کو تجرد ذات کا تجربہ و مشاہدہ و ادراک زیادہ ہوگا، کیونکہ مرض میں تجرد ذات یا لقائے آخرت کی طرف ایک سفر ہوتا ہے۔ اگر مرض مہلک ہوگا تو سفر زیادہ طے ہوگا، اگر مرض ہلکا ہوگا تو سفر تجرد اور عمل تجرید بھی کم درجے کا ہوگا، کیونکہ سفر جتنا زیادہ ہوگا قرب و آخرت اتنا ہی زیادہ ہوگا، قرب آخرت جتنا زیادہ ہوگا تجرید ذات اتنی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح بڑھاپا بھی ہے جو انسان کو فنا کا یقین دلاتا ہے، اور جب ہلکا سا یقین ہو جاتا ہے تو انسان میں توبہ اور عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بدترین انسان بوڑھا بدکار ہے، کہ جس کی توبہ کی قبولیت کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان کو موت سامنے نظر بھی آ رہی ہو اور اس کے باوجود وہ برائی کو ترک نہیں کرتا تو اس کی توبہ کو کیسے منظور کیا جائے؟ یعنی بیماری اور بڑھاپا انسان کو موت اور قرب آخرت کا ذائقہ چکھاتا ہے، اس لیے اس سے تجرید ذات کا عمل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید مریض کے لیے عالی شان کوٹھی اور معمولی کمرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پرتکلف کھانے، شاہی محل، پرتکلف بستر، طاؤس و رباب، خوبصورت دوشیزائیں، حتیٰ کہ عزیز و اقارب تک کی تجرید ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان قبر کو انتہائی قریب دیکھتا ہے یا قبر کی تنہائی کو دریافت کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھری دنیا گوشہ قبر بن جاتی ہے، اس کی ذات مجرد ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ہم مرسی کلنگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب انسان کسی مہلک اور اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ میں اس اذیت سے نجات پالوں۔ گزشتہ عرصے مغرب میں ایک عورت کو زہر کا انجیکشن لگایا گیا تھا کیونکہ اسے موت کینسر تھا۔ جب اسے ٹی وی پر دکھایا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس نے مصر کی ممیوں کی طرح کا ایک کفن پہنا ہوا تھا اور پوری طرح خود کو موت کے لیے تیار کر کے وہ اپنے کلنگ روم میں جا رہی تھی، اور دیکھنے والوں پر سکتہ طاری تھا، کیونکہ جب اس کی بیماری نے شدت اختیار کی تو اس پر پوری دنیا ایک عذاب بن گئی، اور وہ اس دنیا کی کسی چیز میں اپنے لیے کوئی کشش نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کی ذات بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے پوری طرح منقطع ہو چکی تھی۔
دوستو یہ کیفیت ایک عام آدمی تو شدید مرض میں دریافت کرتا ہے، مگر صاحبان عشق و عرفان و وقوف اور اہل اللہ اس کیفیت کو عالم جوانی و صحت و جسمانی میں دریافت و ادراک کر لیتے ہیں۔ اس کا ذائقہ وہ موت اور مقدمات موت سے بہت پہلے چکھ لیتے ہیں، موتو قبل ان تموتو کا زندہ نمونہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی تجرید ذات صحت اور سلامتی کے عالم میں ہوتی ہے، اس لیے ان کا اس دنیا اور متعلقات دنیا سے ہر قسمی رشتہ و ناتا کلی طور پر منقطع ہو جاتا ہے، تاں کہ وہ جان و مال و عزت و ناموس تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کا کسی چیز یا فرد کے ساتھ کوئی رشتہ رہتا ہی نہیں، بلکہ انہیں ایک مکمل تبتل حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہو کر تبتل علیہ تبتیلہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ ہاں، ان کا اگر کوئی رشتہ رہ جاتا ہے تو وہ مالک حقیقی کے حوالے سے رہ جاتا ہے، یعنی وہ کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بالواسطہ تعلق ہوتا ہے، اور وہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کی اولاد ہے، بلکہ وہ انہیں مالک کے حوالے سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اولاد مالک کی مخالف ہو جائے تو چاہے وہ ان کی جتنی بھی عزت کرے وہ اس سے نفرت نہیں کرتے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسماء القائم اجر اللہ فرج شریف جلد سوئم سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا شریک القرآن، یا صاحب الرجت، یا نیت الصابرین، یا سفینت النجات، یا فوز المومنین، یا ولی الاوصیاء، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔